بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو بزرگو، ہمارے بہت سارے ساتھی جب یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے نا تو یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جو 15 تاریخ آتی ہے تو ان دنوں میں کتنے دن کے روزے رکھنا ہے۔ کوئی کہتا ہے 1 دن کا روزہ رکھنا ہے، کوئی کہتا ہے 2 دن کا، کوئی کہتا ہے 3 دن کا، یا کوئی کہتا ہے کہ زیادہ دنوں کے رکھنا ہے۔ تو صحیح بات اس سلسلے میں کیا ہے، انشاءاللہ آج حدیث کی روشنی میں آپ کو کچھ اس بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ شعبان کے مہینے میں کئی روایتوں میں بات ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، اور بھی کئی صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد، رمضان کے تو پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے، ماہ مبارک ہے، اس کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ اگر کسی مہینے میں روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات، کئی روایتوں میں یہ بات بھی ثابت ہے، احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات بڑی گہری ہے میرے دوستو، ذرا اپنے دماغ کو کشادہ کر کے اطمینان سے، وسعت ذہنی، وسعت ظرفی کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کر میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلی بات میں نے بتایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ دوسری بات، کئی روایتوں میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ اسلامی جو مہینہ ہوتا تھا اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ آپ نے باقاعدہ اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ اسلامی مہینے کی ہر 13، 14 اور 15 تاریخ کو اسلامی مہینے کی روزے رکھتے تھے۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، دوسرا آپ ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں میں 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ ان دو وجوہات کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ شعبان میں بھی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ان 3 دنوں میں روزے رکھ لینا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شعبان میں روزے رکھتے تھے اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جاوے، اور ہر ماہ جو آپ 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے تو اس کی فضیلت بھی حاصل ہو جاوے۔ اب آپ لوگ یہاں پر یہ کہو گے کہ ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے تو 15ویں جو شب ہے، جس کو نصف شعبان یا شب برات کہتے ہیں، اس رات کے بعد والا جو دن ہے اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ہم نے تو ایسا سنا ہے۔ تو دوستو وہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو جس میں 15 تاریخ کے روزے کا، خاص طور سے شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کا ذکر آیا ہے، اس کو شدید ضعیف بتلایا ہے، بلکہ بہت سے علماء نے تو اس کو من گھڑت تک بتا دیا ہے۔ لیکن میں اس کی حدیث کی جو تحقیقی بحث ہے اس میں جانا نہیں چاہتا، چونکہ اکثر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ وہ شدید ضعیف ہے، اس لیے اس روایت سے 15 تاریخ کے روزے کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ وہ روایت ابن ماجہ کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، لیکن سند کے اعتبار سے اس میں بہت زیادہ کلام ہے، اس لیے اس روایت کو ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو 2 وجہیں ہیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بھی 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ 3 روزے رکھیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ اور دوستو بزرگوں، یہ روزے رکھ کر آپ رمضان کی تیاری کریں، شب برات میں عبادت کر کے رمضان کے راتوں کی تیاری ابھی سے کریں، اور 13 اور 14، 15 تاریخ ان 3 دنوں میں روزے رکھ کے ابھی سے رمضان کی پریکٹس کریں، اس کی ریہرسل کریں۔ یہ شعبان میں روزے رکھنا اور شب برات میں عبادت کرنا، یا رمضان میں عبادت کرنے اور رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنے کی ابھی سے ریہرسل ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں اور امت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔